السلام. میں نارتھ ویسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور میری پرورش ایک ایسی فیملی میں ہوئی جس کا تعلق پرفارمنگ کی دنیا سے تھا. میری گریٹ آنٹ نے یو کے میں بہت سی تھیٹر کمپنیاں شروع کی جن کی وہ آنر تھیں. میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کے بجائے ایک طوائف بن جاتی. مجھے ایک کال موصول. ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سائمر ریئیکشنز. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے سسٹر خلیلہ لسٹر، جو کہ ایک یہودی لڑکی تھی اور وہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی تھی جہاں فیشن کو زیادہ امپورٹنس دیا جاتا تھا، جہاں پر ناچ گانے کو زیادہ امپورٹنس دیا جاتا تھا. لیکن خلیلہ لسٹر بتاتی ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دل کو سکون نہیں دیتی تھی، دل کو ان کے مایوس رکھتی تھی. تو ان کو اسلام سے بہت زیادہ پیار تھا، وہ ہمیشہ سے اسلام جو ہے اس کو اپنانا چاہتی تھی. تو انہوں نے ایک دن فیصلہ لے ہی لیا کہ اب ان کو جو ہے اسلام دھرم اپنانا چاہیے. تو انہوں نے اپنے عیسائی دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا. ان کی فیملی نے ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان کی ماں نے تو ان کو یہاں تک کہا کہ تم ایک مسلمان نہ ہو کر کچھ اور ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. تو ان کی خلیلہ لسٹر کی پوری کہانی سننے کے لیے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنے بارے میں کیا بتایا ہے، تو انہی کی زبانیں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کو بتایا ہے ایک انٹرویو میں. تو ان کی زبانی ہم سنتے ہیں. تو اس ویڈیو پر ریاکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان پر بات کرتے ہیں. تو دیری نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر خلیلہ لسٹر، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ. ہمیں آپ کو اپنے ساتھ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خلیلہ لسٹر کون ہے؟ کیا آپ اپنا مختصر تعارف کروا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں نارتھ ویسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور میری پرورش ایک ایسی فیملی میں ہوئی جس کا تعلق پرفارمنگ کی دنیا سے تھا. میری گریٹ آنٹ نے یو کے میں بہت سی تھیٹر کمپنیاں شروع کی جن کی وہ آنر تھیں. میرے کزن کو سونی نے سائن کیا تھا. تو یہ تھی ہماری زندگی اور میرے ارد گرد کے لوگ. تو میں بہت ہی چھوٹی عمر میں اسٹیج اسکول چلی گئی تھی. میں شروع سے ہی پرفارمنگ تھی. پھر جب ٹین ایج میں آئی تو میں سرکش سی ہو گئی. مجھے لگتا تھا کہ میں تو کسی اور ہی دنیا کی ہوں اور شاید میں اپنا آپ جاننے کی کوشش میں تھی. پھر میں نے گھر چھوڑ دیا. 14 سال کی عمر میں میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا اور مختلف قسم کے لوگوں سے دوستانہ تعلقات ہوئے. مگر ظاہر ہے یہ کوئی سیدھا سادہ سا سفر نہیں تھا. یہاں پہنچنے تک مجھے لمبا عرصہ لگا. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری فیملی یہودی تھی. ہم بالکل بھی مذہبی نہیں تھے اور مجھے مذہب کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی. میرے ماں باپ دونوں ہی ایگنوسٹک تھے اور وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے. گھر میں سور کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہم، جو کہ بالکل ہی یہودیت کے خلاف ہے. ہم کرسمس مناتے تھے اور ہم حقیقت میں یہودی مذہب کا کوئی بھی تہوار نہیں مناتے تھے. لہٰذا میں نے خود کو کبھی بھی یہودی محسوس ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں. مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں. اگرچہ میں اب اس پر غور کرتی ہوں مگر ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے اس ورثے پر کوئی فخر نہیں تھا. میرا یہودی مذہب پر یقیناً کوئی ایمان نہیں تھا اور میں نے عیسائیت پر بھی غور کیا مگر میں اسے بھی بالکل نہیں سمجھ سکی. میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ 3 خدا ایک کیسے ہو سکتے ہیں. میرا واقعی ایک خدا پر ایمان تھا اور میں اسے پکارتی بھی تھی. ہاں شاید مجھے یاد ہے جب حالات بہت خراب تھے، جب میری ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی اور میری زندگی میں اور بھی بہت سی بڑی مشکلات تھیں، تو میں ہمیشہ خدا کو پکارتی تھی مگر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کسے پکار رہی ہوں. تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی اور اس فیلڈ میں کام کرتے رہنے سے جلدی بہت سی سیلیبریٹیز سے میری جان پہچان ہو گئی اور اس طرح پھر میں BBC 1 ایکسٹرا، کیش FM تک جا پہنچی. میں ریڈیو شوز میں کافی بڑی پریزنٹر تھی اور بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو ہوسٹ کرتی تھی. میں ہزاروں آڈینس کے سامنے اسٹیجز پر جاتی تھی اور یہی میری کمائی کا ذریعہ تھا. یہ کمائی بہت کم عمری سے ہی شروع ہو گئی تھی. بظاہر یہ بڑی پرکشش سی زندگی تھی مگر حقیقت میں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور میں نے جلد ہی اسے چھوڑ دیا. تو آپ نے بتایا کہ آپ نے سیلیبریٹیز کے ساتھ کافی وقت گزارا. ہمیں ان کی زندگی باہر سے بڑی پرکشش اور گلیمر سے بھرپور لگتی ہے. کیا حقیقت میں بھی ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ اور کیا اس حوالے سے آپ کے سامنے کوئی دلچسپ واقعات آئے؟ میرے خیال میں یہی وہ دلچسپ چیز ہے جو میری پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ میں پرفارمنگ کی دنیا میں تھی اور ان لوگوں کو مسلسل قریب سے دیکھا جنہیں آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ اس وقت ہمارے پاس انسٹاگرام نہیں تھا بلکہ وہ پیپراٹسی یا
टीवी पर इंटरव्यूज का ज़माना था, मगर उन्हें और उनकी ज़िंदगी को देखकर आपको लगता है कि ये ड्रीम लाइफ गुजार रहे हैं। उनके पास कारें हैं, दौलत है, ये कामयाब लोग हैं और इनके पास तो बस दुनिया की हर नेमत ही मौजूद है। आपके ख्याल में सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में होती है। मगर मैंने पार्टीज के बाद हमेशा देखा कि कैमरे के सामने हंसते मुस्कुराते इनमें से ज़्यादातर चेहरे बहुत ही दुखी, परेशान और कंफ्यूज्ड लगते थे। मैं जब उनसे पूछती कि आप खुश क्यों नहीं हैं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं, तो वो जवाब देते कि मुझे नहीं लगता कि मैं पा चुका हूँ और शायद मैं अभी भी दूसरों से पीछे हूँ। उनमें से कोई नहीं समझता कि वो जिंदगी में कामयाब है, बस उन्हें लगता है कि वो कामयाबी से करीब हैं और वो उसे बस एक बैरूनी जाविये से देखते हैं। और तब मैं ये सोचती कि अगरचे मैं काफ़ी कम उम्र थी, मगर मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि यकीनन इससे आगे भी कोई ज़िंदगी होगी। ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जिन्हें हम अपना आइडियल बनाते हैं, ये लोग जिनकी एक झलक के हम मुंतजर रहते हैं, वो अब भी खुशी महसूस नहीं कर रहे। और शायद मुझे जल्द ही इसका ये जवाब भी मिल गया कि कैमरे के सामने ये लोग बस अपनी बनावटी शख्सियत दिखाते हैं, वो ढोंग करते हैं, वो अपने किरदार ऐसे पेश करते हैं जैसे कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लिहाजा अंदर से वो खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करते। मुझे एक पार्टी के बाद का वाकया याद है, मैं नाम नहीं बताऊंगी अगरचे मुझे मालूम है, मगर इतनी बड़ी हिप हॉप इंडस्ट्रीज में वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज थे जो किसी सड़क से गुजर जाएं तो लोग खुशी से चीखने लगते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। मुझे याद है एक मर्तबा चहलकदमी के दौरान वो एक जगह बैठ गए और वो बिल्कुल टूट चुके थे। वो एक मेल सेलिब्रिटी थे और उन्हें देखकर लगता था जैसे वो जिंदगी से हार मान चुके हैं। शायद मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी और मुझे याद है कि वो चीख कर मुझे बता रहे थे कि शैतान ने उन्हें घेर रखा था और वो वाहिद शख्स जिसने शैतान को भगाया वो मैं थी। मतलब मेरी बेटी भी तुमसे ज्यादा बड़ी है, यानी मैं उस वक्त एक बच्ची ही थी और ये एक बड़ी उम्र का शख्स जिसे देखकर हम उसकी शख्सियत में खो जाते हैं, वो यहाँ बैठा चीख रहा है और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। और मैंने उस लम्हे सोचा था मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैंने इसे फरार का रास्ता बना रखा है। और तब मुझ पर पूरी तरह जाहिर हो गया कि हाँ, इनके पास टैलेंट है और ये कामयाबियां समेट चुके हैं, मगर फिर भी ये अंदर से दुखी हैं, जिसका उनके पास भी कोई हल नहीं है। उनका अंदर अब भी खाली है जिसे सारी दुनिया की दौलत भी भर नहीं सकती। शायद यही मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम लम्हा था और इसके फौरन बाद मैंने अपनी हकीकत तलाश करने का सफर शुरू किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी जॉब क्या थी? आपकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, मगर आप इन सेलिब्रिटी से काफी करीब थी। आपका प्रोफेशन क्या था? मैं बोल चाल में बड़ी माहिर थी, लिहाजा मुझे स्टेज पर इनकी मेजबानी के लिए चुना गया था और मेरा अंदाज ये होता था कि और अब हमारे सामने आएंगे और मैं उनकी बायोग्राफी बताती और इसी तरह की बातें करती थी। मैं पस मंजर में रहकर इवेंट मैनेजमेंट में भी शामिल होती थी, एक पीए के तौर पर नहीं बल्कि इवेंट्स को अच्छा बनाने के लिए, और यही मेरा काम था। मैं छोटी थी मगर मुझे फौरन ही काम पर रख लिया गया था, शायद स्टेजेस में मेरी फैमिली बैकग्राउंड और मेरे जोश को देखते हुए। और मैं शायरी भी करती थी जो मैं कभी कभी परफॉर्म भी करती थी। तो परफॉर्मिंग की दुनिया में मैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें कर रही थी और मैं आगे बढ़ रही थी और मेरे बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे और मैं तरक्की के सफ़र में बुलंदी को छूना चाहती थी। किस चीज़ से आपको अपने अकीदे पर इतराज़ पैदा हुआ? आपने कहा कि आप पर उस सेलिब्रिटी का असर हुआ था, और क्या कोई वाक़या या फिर कोई सोच इसकी वजह बनी? ऐसा कब हुआ था? जब मैं सिर्फ 13 साल की थी तो मेरे दादा का इंतकाल हुआ। हमें बहुत अपनायत थी और मेरे ख्याल में उस दूसरे वाक़े से पहले उनकी वफ़ात का ये पहला असरंगेज़ वाक़या था। ये बड़ा ही दर्दनाक लम्हा था, क्योंकि जब आपका आखिरत पर ईमान ना हो और कोई मर जाए तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता था जैसे मेरे सर पर एक बड़ा सा काला गड़ा हो और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं, क्या वो मुझे सुन सकते हैं, और बस ऐसे बहुत से ख्यालात थे। और मैं सोचती थी क्या वो यहाँ बस मरकर ख़त्म हो जाने के लिए आए थे। और मेरे ख्याल में यही वो पहला मौका था जब मैंने तकरीबन 13 साल की उस उम्र में गहराई से सोचा कि यकीनन मेरी हैसियत इससे बढ़कर होगी। मगर उन दिनों में सरकश तबीयत की मालिक थी, घर छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रही थी और अपना ड्रीम करियर बना रही थी। फिर जब मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ थी तो दोबारा इस पर सोचा और एक बार फिर इस बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मुझे यह एहसास हुआ कि इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, ज़रूर किसी न किसी चीज़ की कमी है। फिर मैंने अकीदे पर संजीदगी से गौर शुरू किया। मेरा दिल किसी भी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ था, मगर फिर भी मैंने बहुत से मज़ाहिब को परखा, मगर इस्लाम पर कभी गौर नहीं किया क्योंकि ये मुझे बहुत ही अजनबी सा लगता था। इस्लाम के बारे में आपने पहली मर्तबा कब सुना? इस्लाम से आपका पहला तारुफ कब हुआ? उस वक्त मेरी एक बेहतरीन दोस्त थी साउथ वेस्ट लंदन में, जिसके साथ मैं रह रही थी। हमारा ताल्लुक बहुत मर्तबा तकरीबन एक ही फील्ड से रहा था। हमने साथ काम किया और वो मुसलमान हो गई थी और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कैसे मुसलमान हुई। बस मुझे उसकी
کہانی نہیں معلوم کہ کس بات نے اسے اسلام پر آمادہ کیا تھا، مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام پر غور کر رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا لگا، اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو۔ ایمانداری کی بات ہے، میں نے یہی سوچا تھا، کیونکہ ہم دونوں کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تھا، اور میں نے واقعی یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے، اس کا تو کریئر ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب تو کچھ بھی کر ہی نہیں پائے گی۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے۔ تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ کس بات نے آپ کو یہ سمجھ اور یقین عطا کیا کہ شاید یہ مذہب میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا، اور فطری طور پر مجھے اسی پر غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، اور میں شروع میں تو اسے بالکل سمجھ ہی نہیں سکی۔ اگر آپ پیدائشی یہودی نہیں ہیں تو پھر آپ اس مذہب میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اور بائی دی وے، جو لوگ خود کو حقیقی یہودی کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہودی ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، تو یہ وراثتی مذہب ہے، رائٹ؟ اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی غیر یہودی یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ تو تب میں نے سوچا کہ اتنے بہت سے خوبصورت کلچرز اور انسانوں کی نسلیں اور دنیا میں ان دولت مند اور خوبصورت لوگوں کو صرف جہنم میں جانے کے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا۔ میرا دل ہمیشہ سے خدا کا تصور مانتا تھا، اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تین ایک ایسے ہو سکتے ہیں، وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں، میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا۔ آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا۔ جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے۔ میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے ہی سچا ہونا چاہیے۔ بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، وہ وضو کرتی تھی، اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں۔ اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی، مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے۔ اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا۔ لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی۔ وہاں ہر طرف چوہے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے، دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا، اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا، اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے۔ گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ تھے۔ ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو۔ لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے۔ اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے۔ اور مجھے بالکل ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، ہر کام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی اور وہ گارڈ کی طرف چلی جاتی
ہوتی ہے. اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے اور وہ ہم سب کو, سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسرے جانب پہنچا دیتی ہے. اور جب میں جاگی اور میں نے اپنی دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی. میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا, میں نے کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی, میں کوئی بھی حدیث نہیں جانتی تھی, میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا, مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی. تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے. میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی, میں کل بھی مر سکتی ہوں, مجھے مسلمان ہونا ہوگا. اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ مسجد گئی تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ میں بیکر اسٹریٹ اسٹیشن گئی. مجھے ٹرین سے جانا پسند تھا اور میں ٹکٹ بیریئر سے گزری اور مجھے یاد ہے وہ 3 بہنیں بڑے بڑے پھولوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے میرا پہلا اسکارف دیا, مجھے اسے پہننے مدد دی اور مجھے ریجنس پارک کی مسجد, بیکر اسٹریٹ مسجد میں لے گئیں جو کہ سینٹرل لندن میں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد ہے. میں سیڑھیاں اتر کر امام کے دفتر میں گئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ الفاظ دہرانے کو کہا اور یوں وہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. مجھے لگا جیسے میرا ہر گناہ, ہر برا تجربہ بس مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے زندگی کا ایک نیا پرچہ ملا ہے. ہاں, مجھ میں خوف کا بھی احساس تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا, میں کیا کروں گی, میں کہاں جاؤں گی, میری فیملی کا کیا ری ایکشن ہوگا. اور خوف کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو امام نے مجھ سے ایمان کے 6 پلرز پوچھے تھے اور مجھے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ او میرے خدا, میں مسلمان نہیں ہو سکتی. مگر انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا جو آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے, حالانکہ اس بات کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں تو انگلی پر آنے والا علم کا یہ قطرہ علم کے اس پورے سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ کو اپنی باقی پوری زندگی میں حاصل کرنا ہوگا. آپ علم سیکھنا کبھی نہیں روک سکتی, علم حاصل کرنے کا سفر ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا. اور میرا اور آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے. آپ کی فیملی اور آس پاس کے لوگوں نے آپ کے قبول اسلام پر کیا ری ایکشن دیا؟ میری بہن جو اس وقت 14 سال کی تھی, میرے مسلمان ہونے کے 1 مہینے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں نے دراصل اسے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا اسلام کی تصویری گائیڈ, جو اسلام کے تعلق سے سائنس کی وضاحت کرتی ہے. میں بڑی حد تک ایک جذباتی انسان ہوں اور وہ بڑی حد تک عقل پرست ہے. اس سے وہ اس زمانے کے معجزوں کو سمجھ پائی جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا, اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. مگر وہ بہت چھوٹی تھی, لہٰذا اپنی والدہ کو مجھے ہی بتانا پڑا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. اور میری ماں نے مجھ پر کافی چیخو پکار کی اور مجھ سے کہا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کی بجائے ایک طوائف بن جاتی. اور مجھے یقین نہیں آیا کہ اسلام کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں. حقیقت تو یہ تھی کہ میرے خاندانی رشتہ دار اب بھی کسی حد تک اپنے مذہب پر قائم تھے, لہٰذا ان میں سے زیادہ تر کو میرے مسلمان ہونے پر بڑا دھچکا لگا, لیکن میری اپنی فیملی کا مذہب پر عمل تو نہ ہونے کے برابر تھا. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو $1 ملین ریکارڈ کمپنی کے مالک نے جاب آفر کی تھی. آپ نے کیا جواب دیا اور آپ کے اس فیصلے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں, مجھے کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے. میرے ایجنٹ نے مجھ سے کہا آپ کامیاب ہو گئی. میں نے کہا میں کامیاب ہو گئی کس میں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کر دکھایا, آپ کو جاب مل گئی ہے. اسٹوڈیو میں آپ کی گئی کئی گھنٹے ریہرسل کی محنت رنگ لائی ہے, انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے. واقعی ہاں, سینکڑوں لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے میں سلیکٹ ہوئی, اور وہ ایک ٹور پر جانے والے تھے جہاں ایک بہت ہی بڑی سیلیبریٹی کو ہوسٹ کرنا تھا اور اس کی پرفارمنس سے پہلے اور بعد میں کراؤڈ سے بات کر کے ان میں جوش جگانا تھا. اور میں اپنی لکھی ہوئی کچھ شاعری بھی پڑھ لیتی تھی. تو یہ پوری دنیا کا ٹور تھا, ہوٹل کا خرچہ, فلائٹس کا خرچہ, سب کچھ کمپنی کی طرف سے تھا. یہ ایک ڈریم جاب تھی. میں بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ جاب نہیں کر سکتی. وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا کہ تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو, یہ تم کیا کر رہی ہو. مگر میں جانتی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی. اس وقت مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بطور مسلمان اپنی آواز کا استعمال کیسے جاری رکھ سکتی ہوں. لہٰذا میں نے اس دن کے بعد سے کافی لمبے عرصے تک ہر کام چھوڑ دیا. مگر پھر مجھے آواز کے دوبارہ استعمال کا راستہ سمجھ آ گیا, مگر اس بار الحمدللہ ایک مسلمان عورت کے طور پر. یعنی مسلمان ہونے کے بعد آپ کے کریئر میں ایک گیپ, ایک وقفہ آ گیا تھا.
میرا خیال ہے کہ تقریباً 14 سال پہلے مجھے سمجھ آ گیا کہ بات کرنے اور اپنی آواز کو طاقت کے ساتھ مثبت انداز میں استعمال کرنے کے اور بھی راستے ہیں. اس طرح میں ٹیڈ ایکس جیسے ڈریم سٹیجز پر گئی جو کہ انتہائی شاندار پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ. میں وہاں ایک مکمل پردہ دار عورت کی طرح جاتی تھی اور میں نے دنیا کے چند عظیم ترین پبلک اسپیکرز کے ساتھ شروعات کی. تو آپ نے ٹیڈ ایکس میں گفتگو کی. کیا آپ کو نقاب کرنے والی ٹیڈ ایکس اسپیکر کے طور پر مسائل کا سامنا ہوا؟ کیا گفتگو سے پہلے یا بعد میں لوگوں نے اس کی وجہ سے آپ سے دلچسپ سوالات پوچھے یا آپ کے ساتھ مختلف رویہ اپنایا؟ ٹیڈ ایکس میں میری گفتگو سینٹا باربرا کیلیفورنیا میں ایک سفید فام غیر مسلم کے ساتھ تھی. اس نے مجھ سے کہا مجھے آج سے پہلے کبھی کسی مسلمان عورت سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. میرے خیال میں اس کا علاقہ زیادہ ملٹی کلچرل نہیں تھا, وہاں زیادہ مسلمان نہیں رہتے تھے, لہٰذا یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا. اور ٹیڈ ایکس میں میری پہلی گفتگو اس کے ساتھ ایک انٹرویو تھا اور وہاں پروڈیوسر بھی موجود تھا. وہ ہالی ووڈ میں کام کرتا تھا اور اس انڈسٹری میں کافی مشہور تھا, اور میرے خیال میں ان کے ذہن میں اسلام کے متعلق کچھ غلط فہمیاں تھیں, کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں آپ کی گفتگو سے آپ کی کمیونٹی کیسا محسوس کرے گی, یہاں آنے پر ان کا کیا رد عمل ہوگا. اور اسے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اسے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک انٹرپرنور تھیں, وہ ایک کاروباری خاتون تھیں اور وہ ہماری رول ماڈل ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے, اور وہ کمال کی عورت تھیں, وہ ایک مضبوط عورت تھی. اور اس کے منہ سے اچانک حیرت میں ڈوبی ہوئی ایک ہنسی نکلی, کیونکہ اس سے انتہائی تعجب ہوا تھا کہ ایسی عورت نے ہمارے پیغمبر سے شادی کی تھی جو کہ ایک کاروباری عورت تھی. اور میرا تو ایسے بہت سے لوگوں سے سامنا ہوا ہے جنہوں نے ٹیڈ ایکس پر میری گفتگو سنی اور پھر مجھے میسج کر کے کہا کہ اس سے تو میرا تصور بالکل بدل گیا ہے. اور ایک ایسے پلیٹ فارم پر بات کرنا جس کی 1 ارب سے زیادہ ویورز ہوں, اور ایک ایسے موضوع کو سامنے لانا جو کلچرل غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہو, واقعی ایک شاندار لمحہ تھا. اور میں نے یہ بھی جانا کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے, اور یہ بات مجھ پر بالکل سچ ثابت ہوئی. اس طرح سے کہ میں نے اللہ کے لیے اس سیلیبریٹی سے گفتگو کو چھوڑا تھا, اللہ قبول فرمائے, اس نے مجھے اس سے بہتر عطا کر دیا. وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے, ان کے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں. شاید وہ یہ سوچتے ہوں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری زندگی کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی بور ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ باہر جانے اور پارٹیوں وغیرہ میں جانے سے متعلق سوچتے ہوں, مگر میں آپ کو ایمانداری سے بتا سکتی ہوں کہ پہلے میری زندگی میں ایسے دن بھی آئے جو کہ برے ترین دن تھے. باہر کی خوبصورتیاں مجھے خوشی کا احساس نہیں دیتی تھیں, کیونکہ دراصل آپ کا اندر خالی ہوتا ہے. اور اب بھی سخت ترین آزمائشوں میں جب مجھے طلاقیں ہوئیں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے بچوں کو کیسے پالوں, میں بہت زیادہ مشکل صورتحال میں تھی, تب اسلام کی روشنی تھی جس نے مجھے زندہ رکھا. ایمان کی خوشی کی جگہ کوئی اور چیز لے ہی نہیں سکتی, اس کا تو موازنہ کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مشکلات ضرور آتی ہیں, زندگی ایک امتحان ہے, مگر سچی خوشی ایمان میں ہی ہے, اور مغربی دنیا کی آزادی سے اس کا کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ساتھ وہ لمحہ شیئر کریں جب ان مشکل دنوں میں آپ نے دعا کی اور اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق محسوس کیا. شوہر کے بغیر بچوں کی پرورش ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے. ایسی عورت جانتی ہے کہ اسے کبھی بھی کہیں بھی تحفظ کا ماحول نہیں ملے گا. یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ شکستہ گھر کا مطلب ہے شکستہ بچے. اور میں اللہ سے فریاد کرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے باذن اللہ کے لیے ان شادیوں کو ختم کرنا ہوگا, اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے طاقت دے اور میرے بچوں پر رحم کرے. اگر آپ کے پاس صرف ایک دعا ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ ضرور قبول ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ میرے والدین دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں, تو میں بس ان کی ہدایت کی دعا کر رہی ہوں. مگر نہیں, مجھے اور میری فیملی اور میرے پیاروں کو جنت میں داخل فرما. تو دوستوں دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے کیرل لسٹر کی جو زندگی ہے وہ کتنی زیادہ پریشانیوں میں گزری, لیکن انہوں نے جو ان کا فیصلہ تھا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹی, اور انہوں نے لوگوں کا بہت زیادہ حوصلے سے ان کا سامنا کیا. تو جو پہلے کی زندگی ان کی تھی اور جو بعد کی زندگی تھی اس میں بہت ہی زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. جو انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بہت زیادہ دل سے قبول کیا, اور انہوں نے لوگوں کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا, تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ ایک ایسی زندگی کو چھوڑ کر ایک اس طرح کی زندگی میں آنا جہاں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. وہ بالکل اکیلی وہاں پر کھڑی تھی, لیکن بہت ہی حوصلے سے وہ آگے بڑھی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو ایسی لیڈی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو خلیل لسٹر کی سٹوری ہے آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی, مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی ہے. تو فرینڈس ایسی ہی اچھی سٹوریز پر ریئیکشن میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی. تو میرے چینل پر بنے رہیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اور تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.